السلام علیکم ریڈر اینڈ لسنرز، اردو ناولز لائبریری میں آپ کا ڈھیر سارا ویلکم۔ میں ہوں ہدا ماجد اور آپ کے لیے لے کر آئی ہوں رمز جنون کی ایپیسوڈ نمبر 26۔ اگر آپ نے ابھی تک میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا جلدی سے سبسکرائب کر دیں، لائک اینڈ شیئر کریں اور اپنی رائے کامنٹ باکس میں لازمی دیں، اور ویڈیو کو ابھی لائک کر دیں پھر آپ لوگ بعد میں بھول جاتے ہیں۔ اب یہ دیکھیں میں آپ لوگوں کو ریگولر ایپیسوڈ دے دوں لیکن آپ لوگ لائک کامنٹ میں کنجوسی کرتے ہیں، تو چلیں اسٹارٹ کرتے ہیں۔ التمش خانزادہ کی گاڑی اسلام آباد کے جدید مال پر آ کر رکی تھی۔ تقریباً اسے 3 گھنٹے سے زیادہ ٹائم لگا تھا یہاں پہنچنے میں۔ زمر خان اسلام آباد کے علاوہ کہیں سے بھی شاپنگ نہیں کرتی تھی۔ زاویار خانزادہ کے منہ سے نکلی ہر بات نکلنے سے پہلے پوری کرنا اپنا فرض سمجھتا تھا۔ التمش خانزادہ زمر خان کے ساتھ جدید شاپنگ مال میں داخل ہوا۔ تم میرے ساتھ اندر بھی چلو گے؟ زمر خان کے رک کر اپنی تیکھی آئی بروز کاتے التمش خانزادہ کو گھورا تھا۔ جی بالکل، میں آپ کو اکیلا نہیں چھوڑ سکتا۔ التمش خانزادہ نے اس کے خوبصورت چہرے کو دیکھتے سنجیدگی سے کہا۔ کیوں نہیں اکیلا چھوڑ سکتے؟ اپنی حیثیت مت بھولا کرو، تمہاری اوقات نہیں میرے ساتھ کھڑے ہونے کی بھی۔ شکل گم کرو یہاں سے۔ زمر خان التمش خانزادہ کو دیکھتے غصے سے لفظ چبائے۔ زمر خان کے حد تک آمیز لفظوں پر التمش خانزادہ کی رنگت سرخ ہوئی تھی۔ خان کا حکم ہے آپ کو کسی قیمت پر اکیلا نہ چھوڑا جائے۔ التمش خانزادہ نے خود پر بمشکل ضبط کرتے کہا۔ سوری، مجھے پتا ہونا چاہیے تھا کہ روبوٹ تو وہی کرتا ہے جیسے اسے انسٹرکشن دی جاتی ہے۔ تمہاری بیٹری فل ہی نہیں ورڈ سے ہوتی ہے، انہی ورڈ سے ہوتی ہے۔ جی خان، جو آپ کا حکم، اور وہ مخصوص ورڈز کیا ہیں؟ زمر خان نے التمش خانزادہ کے سرخ چہرے کو دیکھتے اپنے گال پر انگلی رکھتے سوچنے کی ایکٹنگ کی تھی۔ ہاں، یاد آیا۔ وہ التمش خانزادہ کے قریب ہوئی تھی۔ التمش خانزادہ نے اس کے قریب ہونے پر اپنے بھاری قدم پیچھے کی جانب بڑھائے تھے۔ خان، التمش خانزادہ کی جان آپ پر بھی قربان۔ وہ استہزائی انداز میں التمش خانزادہ کے لفظ بولتے ہنسی تھی۔ التمش خانزادہ کا دل اس کے گال میں پڑتے مدھم سے ڈمپل میں ڈوب کر ابھرا تھا۔ جس کی جان اتنی سستی ہو کسی پر بھی قربان کر دی جائے، وہ تو روبوٹ بھی کہلانے کے لائق نہیں، بلکہ روبوٹ کی ہی انسلٹ ہے۔ وہ پھر سے التمش خانزادہ کی خوبرو چہرے کو دیکھتے ہنسی تھی، جس کی رنگت میں اب بھی سرخیاں کھل رہی تھی۔ بلکہ تم چابی والا کھلونا ہو جو چابی سے چلتا ہے۔ ٹک 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 ٹک۔ زمر خان نے التمش خانزادہ کو مسکراتے ہوئے دیکھتے اپنے لفظوں سے اسے مزید آگ لگائی تھی۔ مقابل کی سیاہ آنکھوں سے بڑھتی سرخی کو دیکھتے وہ مسکراتی ہوئی آگے بڑھ گئی تھی۔ التمش خانزادہ نے اپنی آئی برو انگشت شہادت سے مسلتے خود پر بہت مشکل سے قابو پایا تھا۔ وہ اپنی سیاہ مردانہ شال گلے میں غصے سے جھٹکتے اس کے پیچھے بڑھا تھا۔ زمر خان مال میں داخل ہوتے لفٹ میں داخل ہوئی تھی۔ التمش خانزادہ بھی اس کے پیچھے لفٹ میں داخل ہوا۔ لفٹ میں منہ اٹھا کر کیوں چلے آئے ہو؟ ملازم ہو، ملازم بن کر رہو، یہ لفٹ تمہارے لیے نہیں ہے۔ سمر التمش خانزادہ کو لفٹ میں داخل ہوتے دیکھتے غصے سے بولی تھی۔ لفٹ میں 2-3 اور بھی لڑکیاں تھیں۔ زمر کے حد تک آمیز لفظوں پر التمش خانزادہ کی آنکھوں کی سرخی بڑھی تھی۔ نکلو یہاں سے، وہ التمش خانزادہ کو دیکھتے چیخی تھی۔ لڑکیوں کے لبوں پر مسکراہٹ دیکھتے التمش خانزادہ اپنے جبڑے بھینچتے اپنے بھاری قدم پیچھے کی جانب بڑھا گیا۔ زمر خان نے اسے گھورتے ہوئے بٹن پریس کیے، لفٹ کا دروازہ بند کیا۔ التمش اپنی پچھلی گردن سہلاتے ہوئے اپنے بھڑکتے خون پر قابو پانے کی صحیح کرنے لگا، جو کہ اس کے لیے بے حد مشکل ہو رہا تھا۔ وہ تیز تیز قدموں سے الیکٹرک اسٹیئرنگ کی طرف بڑھا تھا۔ وہ 2nd فلور پر پہنچتے لفٹ کی طرف بڑھا۔ لفٹ کا دروازہ کھلا تھا۔ وہ لڑکیاں اسے دیکھتے ہنستے ہوئے لفٹ سے نکلتی چلی گئی تھی۔ زمر خان نے التمش خانزادہ کو مسکراتے ہوئے دیکھتے ہائے ہائے کا اشارہ کیا تھا، بائے بائے کا اشارہ کیا تھا۔ وہ التمش خانزادہ کے ضبط کے سرخ پڑتے چہرے کو دیکھتے لفٹ کا بٹن پریس کر گئی تھی۔ التمش اپنی سیاہ قمیص کے اگلے 2 بٹن کھولتے جھنجھلاتے ہوئے بھاگتے ہوئے الیکٹرک اسٹیئرز کی طرف بڑھا۔ اب وہ 3rd فلور پر لفٹ کے آگے کھڑا اپنی گردن کی پھولتی رگوں کے ساتھ لفٹ کے باہر کھڑا زمر خان کا انتظار کر رہا تھا۔ لفٹ کا دروازہ کھلا تھا۔ وہ التمش کی پھولتی سانس کو دیکھتے ہنستے ہوئے لفٹ سے ٹیک لگا گئی تھی۔ لفٹ کا دروازہ بند ہونے سے پہلے اس نے التمش خانزادہ کو پھر سے بائے بائے کا اشارہ کیا تھا۔
التمش خانزادہ اپنے منہ پر ہاتھ پھیرتے بھاگتے ہوئے پھر سے سیڑھیوں کی طرف بڑھا۔ وہ الیکٹرک سیڑھیاں تیزی سے پھلانگتے ہوئے 4th فلور پر آتے ہی لفٹ کی طرف بڑھا۔ وہ لفٹ کے 4th فلور میں آنے سے پہلے ہی لفٹ کے سامنے کھڑا تھا۔ لفٹ کا دروازہ کھلتے زمر خان اسے دیکھتے سر نفی میں ہلاتے استہزائیہ مسکرائی تھی۔ وہ لفٹ سے باہر نہیں آئی تھی۔ التمش خانزادہ تیزی سے سیڑھیوں کی طرف بڑھا، لفٹ کی طرف 2 لڑکوں کو بڑھتے دیکھتے التمش خانزادہ کے بھاری قدم رکے تھے۔ وہ سرخ و سفید چہرے کے ساتھ اب تیزی سے لفٹ کے اندر کی جانب بڑھا تھا۔ وہ لڑکے لفٹ میں داخل ہو چکے تھے۔ اس سے پہلے لفٹ کا دروازہ بند ہوتا التمش خانزادہ اپنا بھاری بوٹ والا پاؤں لفٹ کے دروازے کے بیچوں بیچ رکھ گیا تھا۔ کیا کر رہے ہو یہاں؟ کہا تھا نا کہ تمہاری اوقات میرے ساتھ ایک لفٹ میں کھڑا رہنے کی ہے۔ وہ التمش خانزادہ کو لفٹ روکتے دیکھتے غصے سے بے حد اونچی آواز میں بولی۔ التمش خانزادہ کی خونخوار نگاہیں ان 2 لڑکوں پر تھی جو زمر خان کے قریب کھڑے تھے۔ شش! وہ اپنے ہونٹوں پر انگشِ شہادت رکھتے زمر خان کے قریب ہوتے اس کی سرمئی گہری آنکھوں میں اپنی سرخ آنکھیں گاڑ گیا۔ التمش خانزادہ کے انداز پر زمر خان کی آنکھوں میں شرارے سے دہکے تھے۔ ابے کیا ہے؟ اکیلی لڑکی کو دیکھ کر اسے تنگ کر رہے ہو کیا؟ ان میں سے ایک لڑکے نے زمر خان کے خوبصورت چہرے کو دیکھتے التمش کے سینے پر اپنا ہاتھ رکھتے اسے دور دھکیلنے کی کوشش کی تھی۔ آپ ریلیکس رہیں، ہم لوگ ہیں۔ ایسے لڑکوں کی ٹھکائی کرنا ہم جانتے ہیں۔ دوسرا لڑکا بے حد نرمی سے بولتا زمر خان کے قریب ہوا تھا۔ التمش خانزادہ نے اپنے سینے پر رکھے لڑکے کا ہاتھ پکڑتے اس کی کلائی بے دردی سے مروڑتے دوسرے ہاتھ سے زمر خان کے قریب کھڑے لڑکے کے چہرے پر اپنے بھاری ہاتھ کا مکہ بنائے بے دردی سے ضرب لگائی۔ التمش خانزادہ کے بے درد وار سے دونوں کی دلخراش چیخیں لفٹ میں گونجی تھیں۔ زمر خان لفٹ کے دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے التمش خانزادہ کو خونخوار نگاہوں سے گھور رہی تھی۔ التمش خانزادہ نے زمر خان کے آگے آتے ان لڑکوں کو گھورتے دیکھا جو لفٹ کے ساتھ ٹیک لگائے اپنے زخموں کو سہلا رہے تھے۔ ایک اپنا دکھتا جبڑا پکڑے گہرے سانس لے رہا تھا، دوسرا لڑکا اپنی کلائی پکڑے ہوئے تھا۔ 5th فلور پر آنے پر التمش خانزادہ نے آئیبرو کے اشارے سے انہیں لفٹ سے باہر نکلنے کا اشارہ کیا۔ وہ اسی لمحے تیزی سے لفٹ سے نکل گئے۔ التمش نے رخ پلٹتے زمر خان کو سرد نگاہوں سے دیکھا جو اسے سرخ چہرے کے ساتھ غصے سے گھور رہی تھی۔ شاپنگ کرنے کا ارادہ بھی ہے آپ کا زمر بی بی، یا پھر آج لفٹ میں ہی گھومنا ہے؟ ویسے مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے کیونکہ اب آپ کے ساتھ میں بھی لفٹ میں اوپر نیچے گھوموں گا، چاہے آپ جتنا مرضی چیخیں چلائیں مجھے گالیاں دیں۔ وہ سرد و سپاٹ لہجے میں کہتے لفٹ کے ساتھ ٹیک لگا گیا۔ یہی کر سکتے ہو، مار پیٹ اور کیا آتا ہے تمہیں؟ زمر خان نے اسے سرد نگاہوں سے گھورتے زہر کن لہجے میں لفظ چبائے تھے۔ ابھی مار پیٹ ہی کہاں کی ہے، اگر غلطی سے بھی وہ آپ کے اتنے قریب ہو جاتے جتنا میں قریب ہوں۔ وہ اس کی طرف بڑھا تھا۔ ان دونوں کے درمیان 2 قدم کا فاصلہ اب تھا۔ میں ان کی سچ میں جان لے لیتا۔ وہ زمر خان کی سرمئی گہری آنکھوں میں دیکھتے آئیبرو چکاتے بولا۔ اس کے بدن سے اٹھتی گلاب سے خوشبو محسوس کرتے التمش خانزادہ دہک کر تندور بنا تھا۔ وہ مصنوعی خوشبو بھی آج خود پر ضرورت سے زیادہ چھڑک کر آئی تھی۔ زمر خان سے اسے نفرت آمیز نگاہوں سے دیکھتے دل ہی دل میں سے گالیوں سے نوازتے لفٹ سے نکل گئی تھی۔ التمش خانزادہ اپنی شال چھٹکتے اپنی مٹھیاں دبوچتے اس کے پیچھے بڑھا۔ زمر خان ایک بہت بڑی جوتوں کی برانڈ شاپ کے اندر داخل ہوئی تھی۔ التمش خانزادہ بھی اس کے ساتھ اندر داخل ہوا۔ یس میم، سیلز مین زمر خان کی طرف جلدی سے بڑھا تھا۔ وہ اپنی خوبصورتی سے سب کو اپنی طرف متوجہ کرنا جانتی تھی۔ زمر خان نے کچھ آرٹیکل دیکھتے اسے نکلوانے کو کہا۔ وہ التمش خانزادہ کو گھورتے صوفے پر بیٹھی تھی جس کے پاس سرد و سپاٹ بے حد سرخ چہرے کے ساتھ کھڑا تھا۔ سیلز مین وہ آرٹیکل نکلواتے زمر خان کی طرف بڑھتے اس کے قدموں میں پنجوں کے بل بیٹھا۔ التمش خانزادہ کے خوبر و وجیح نقوش پوری طرح تنے تھے۔ وہ اپنی مٹھیاں غصے سے بھینچ گیا۔ زمر خان اپنے سفید بے حد خوبصورت پاؤں میں وہ جوتے پہنتے ہوئے چیک کر رہی تھی۔ میم، میں پہنا دوں؟ سیلر زمر خان کے بے حد خوبصورت پاؤں دیکھتے بولا۔ زمر خان کے پیر بے حد خوبصورت تھے۔ سیاہ اسٹریپ والا جوتا اس کے سفید ملائم پیروں کی شان بڑھا گیا تھا۔ زمر خان نے اپنا پاؤں سیلز مین کے آگے کیا۔ اس سے پہلے وہ سیلز مین زمر کے پیروں کو ہاتھ لگاتا، التمش خانزادہ نے زمر خان کے قدموں میں بیٹھتے ہوئے سیلز مین کو سرخ آنکھوں سے دیکھا۔ سیلز مین
التمش خانزادہ کی سرخ آنکھوں اور اس کی بارو پرسنالٹی سے خائف ہوتے اسی لمحے وہاں سے اٹھتا چلا گیا تھا۔ التمش خانزادہ نے اب زمر خان کی طرف دیکھا جو اسے لب کھینچے غصے سے گھور رہی تھی۔ التمش خانزادہ نے زمر خان کو سرد و سپات نگاہوں سے دیکھتے ہوئے اس کا نرم و ملائم پیر پکڑتے اس میں جوتا پہناتے اسٹریپ باندھے تھے۔ زمر خان کے گھورنے کی پرواہ کیے بغیر وہ اس کے قدموں میں بیٹھے تمام جوتے اس کے پیروں میں اب زبردستی چیک کروا رہا تھا۔ وہ سختی سے اس کا پاؤں ایک ہاتھ سے جکڑے ہوئے تھا۔ زمر خان التمش خانزادہ کو دہکتی نگاہوں سے گھور رہی تھی۔ زمر خان نے جھکتے ہوئے اس کا ہاتھ اپنے پیروں سے ہٹاتے بہت 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 بری طرح جھٹکا تھا۔ التمش نظریں جھکائے اپنے منہ پر ہاتھ پھیر کر رہ گیا تھا۔ زمر خان اپنے جوتے پہنتے ہوئے شاپ سے نکل آئی تھی۔ التمش خانزادہ نے گہرا سانس لیتے ہوئے اپنی پچھلی گردن سہلائی تھی۔ رکو، رگوں میں دوڑتا خون اب لاوے کی طرح ابل رہا تھا۔ اپنی حیثیت وہ جانتا تھا مگر زمر خان کے معاملے میں وہ دن بدن پوزیسو ہوتا جا رہا تھا۔ اسے ہوائیں بھی چھوتی تھی وہ پاگل ہونے لگتا تھا۔ وہ اس کی اس طرح کی حرکتیں کر کے اس کا خون جلاتی تھی۔ وہ ساری رات سگریٹ پیتے اپنا جلا ہوا خون مزید چلاتا تھا۔ وہ کسی اور کی نہ ہو جائے اور وہ ساری رات ایک لمحے کے لیے نہ سو پاتا تھا۔ التمش خانزادہ کو لگتا تھا کہ کسی دن اس کے دماغ کی نس پھٹ جائے گی۔ وہ اتنی شدت سے اتنی دیوانگی کے عالم میں اسے چاہنے لگا تھا۔ مقابلے سے جوتے کی نوک پر رکھتا تھا۔ زمر خان کا حد تک آمیز رویہ وہ زاویار خانزادہ اپنی حیثیت کی وجہ سے برداشت نہیں کرتا تھا، بلکہ اس کی دیوانگی اس کا عشق زمر خان کے آگے جھکنے پر اسے مجبور کرتا تھا۔ وہ اپنی کن پٹی کو انگلی سے مسلتے ہوئے خود پر قابو پاتے ہوئے شاپ سے باہر نکل آیا تھا۔ زمر خان ایک بہت بڑی بوتیک میں داخل ہوئی تھی۔ وہ تیزی سے اس کے پیچھے داخل ہوا۔ زمر خان کو دیکھتے التمش کی آنکھیں خون چھلکانے لگی تھیں۔ وہ اپنی شال سر سے اتار چکی تھی۔ اس کے سلکی براؤن کمر تک آتے بال اس کی کمر پر بکھرے تھے۔ وہ وہاں کھڑے سیلز مین سے مسکرا کر باتیں کر رہی تھی۔ وہ اتنی خوبصورت لگ رہی تھی کہ وہاں کھڑے باقی کے سیلز مین اس کی طرف متوجہ ہوئے تھے۔ زمر خان پہناوے اور بات چیت کے کلام کی لڑکی بالکل نہ لگتی تھی۔ بہت ماڈرن اور بہت زیادہ سٹائلش تھی۔ لباس وہ بہت مہنگا سٹائلش پہنتی تھی۔ اس کی باڈی لینگویج اس کا بے انتہا کانفیڈنس اس کی بے پناہ خوبصورتی سے بہت الگ بناتی تھی۔ اس پر تضاد گال میں پڑنے والا گڑھا اسے بے انتہا خوبصورت بنا دیتا تھا۔ وہ اپنی بے پناہ خوبصورتی سے واقف بھی تھی۔ زمر خان اس کی مغروریت کو کوٹ کوٹ کر بھری تھی۔ اسے شال گلے میں ڈالے دیکھتے وہ اور سیلز مین نے مسکراتے ہوئے باتیں کرتے دیکھتے التمش خانزادہ کے گلے میں گلٹی سے ابھر کر معدوم ہوئی تھی۔ آنکھوں میں خون کی لالی گہری ہو رہی تھی۔ دماغ کی شریانیں پھٹنے کے قریب تھی۔ ویئر از دا ٹرائل روم؟ زمر خان نے مسکراتے ہوئے سیلز مین سے پوچھا۔ میم دائیں طرف مڑ جائیں، وہاں ہی ہے، سیلز مین نے جواباً مسکراتے ہوئے بتایا۔ زمر خان ڈرس پکڑتے ٹرائل روم کی طرف بڑھی۔ زمر خان ٹرائل روم کی طرف جاتے دیکھتے التمش خانزادہ کا ضبط پیمانہ لبریز ہو چکا تھا۔ وہ تیزی سے قدم بڑھاتے زمر خان کی طرف بڑھا۔ اس سے پہلے زمر خان ٹرائل روم کا دروازہ اندر سے لاک کرتی وہ اپنا بھاری بوٹ والا پاؤں دروازے پر مارتے اندر داخل ہوتے دروازہ اندر سے لاک کر گیا تھا۔ ٹائیگر کی گرراہٹ پر حیدر خان اور اس کے دوست سیام خان اور ان کے گارڈز اویس خان کے قدم رکے تھے۔ وہ لوگ اس وقت گھنے جنگل میں شکار کرنے آئے تھے۔ دلاویز خان اسی لمحے اپنی بندوق سے فائر کر گیا۔ فائر کی آواز پر ٹائیگر کی خوفناک آواز آنا بند ہو چکی تھی۔ یہاں ٹائیگر بھی ہو سکتا ہے، عجیب بات ہے حیدر، ہم نے پوری معلومات کی تھی کہ اس جنگل میں کوئی خوفناک جانور نہیں ہے۔ سیام خان نے پریشانی سے سنجیدگی سے کہا۔ کوئی بات نہیں سیام، ہم واپس ہی جانے لگے ہیں۔ ہمارے پاس پسٹلز ہیں اور ہم اس میں موجود ڈھیر ساری گولیاں، اگر کسی صورت کسی خطرناک جانور سے سامنا بھی ہو جاتا تو یہ ایک لمحے میں ڈھیر کر دیں گی۔ حیدر خان نے پسٹل سے فائر کرتا مسکرایا تھا۔ شام ہونے والی ہے، ہم کافی آگے آ چکے ہیں۔ یہاں ایک خوفناک جانور ہی نہیں زیادہ بھی ہو سکتے ہیں۔ ہمیں اندھیرا ہونے سے پہلے یہاں سے نکلنا ہی ہے، سیام خان سنجیدگی سے کہتے آگے بڑھا تھا۔ حیدر سیام خان کے چہرے پر خوف دیکھتے اپنی گھنی مونچھوں پر ہاتھ پھیرتے مسکراتے ہوئے سیام خان کے ہم قدم ہوا۔ دلاواز خان کی دلخراش چیخ پر انہوں نے پیچھے مڑ کر دیکھا۔ دلاویز خان کے پیچھے سے آتے ایک ٹائیگر نے تیزی سے حملہ کرتے اسے اپنے شکنجے میں لیا تھا۔ حیدر خان نے جلدی سے اپنی پسٹل سے ٹائیگر پر گولیاں چلائیں۔ سیام خان نے بھی اسی لمحے اس ٹائیگر پر گولیاں چلائی تھی۔ ان کی پسٹل سے نکلتے فائر وہ ٹائیگر اسی لمحے ڈھیر ہوا تھا۔
حیدر خان اور سیام خان جلدی سے دلاویز کی طرف بڑھے تھے، شاید وہ زخمی ہو چکا تھا۔ وہ شدید زخمی ہو چکا تھا۔ ٹائیگر نے اس کے چہرے اور گردن پر حملہ کیا تھا۔ حیدر خان نے جلدی سے اپنی شال اتارتے ہوئے دلاویز خان کی گردن پر رکھتے خون روکنے کی کوشش کی۔ سیام خان پریشانی سے دلاویز کو دیکھ رہا تھا جو درد سے کراہ رہا تھا۔ اسے جلدی سے ہسپتال لے کر جانا پڑے گا۔ حیدر خان نے کہا وہ تو ٹھیک ہے مگر میری چھڈی حس کہہ رہی ہے یہاں اور بھی ایسے خونخوار جانور ہیں۔ سیام خان نے گہرے سانس لیتے خود کے خوف پر قابو پاتے کہا۔ وہ لوگ جنگل میں کافی آگے آ چکے تھے۔ گاڑی تک پہنچنے میں انہیں آدھے گھنٹے سے زیادہ ٹائم لگ سکتا تھا، مگر مجھے نہیں ایسا لگتا یہ جنگل خطرناک نہیں، میری مکمل معلومات ہے۔ صرف یہی ٹائیگر تھا جسے ہم مار چکے ہیں۔ یہ ٹائیگر لگتا ہے کافی دنوں سے بھوکا تھا، اسی وجہ سے اس نے ہم لوگوں پر حملہ کرنے کی کوشش کی۔ حیدر خان نے کھڑے ہوتے جنگل میں نگاہیں دوڑائیں جہاں اب شام ہو رہی تھی۔ اگر ہوئے تو؟ سیام خان دلاویز کی حالت دیکھتے کھڑے ہوتے چیخا تھا۔ اگر ہوئے تو ہم اسے بھی مار ڈالیں گے جیسے اس ٹائیگر کو مارا۔ حیدر خان سیام خان کو یوں ڈرتے دیکھتے ناگواری سے جواباً غصے سے گرجا۔ کس طرح ماریں گے حیدر خان؟ اس طرح کہ کوئی ٹائیگر کہیں سے بھی آتا مجھ پر حملہ اور تم پر حملہ کر لے، پھر ماریں گے ہم؟ سیام خان دلاویز کی بگڑتی حالت دیکھتے تیز آواز میں بولا۔ پھر کیا چاہتے ہو تم؟ کیا کریں ہم؟ حیدر خان غصے سے جھنجھلایا۔ دلاویز کی حالت بہت خراب ہو چکی ہے، اسے ادھر ہی چھوڑو، یہ بچ نہیں سکے گا، نہ اسے اٹھائے ہم چوکنا ہو کر چل سکیں گے۔ سیام خان کی بات پر حیدر خان کے چہرے پر بے یقینی کے ساتھ شدید خط کی چھائی تھی۔ تم اتنے ڈرپوک اور خود غرض ہو سکتے ہو سیام خان، میں نے سوچا نہ تھا۔ اگر دلاویز کی جگہ میں زخمی ہو جاتا تو تم مجھے بھی ادھر چھوڑ کر چلے جاتے۔ حیدر خان کے لہجے میں بے یقینی اور صدمہ تھا۔ دلاویز سیام خان کا پرسنل باڈی گارڈ تھا، وہ کیسے اسے ایسے ادھر چھوڑ کر جانے کا سوچ سکتا تھا؟ وہ بے یقین تھا۔ میں کچھ نہیں جانتا، اس سے پہلے یہ حملہ تم پر ہو، مجھ پر ہو، ہمیں یہاں سے نکلنا ہوگا۔ دلاویز کو یہیں چھوڑو، اندھیرا ہو گیا، نکلنا مشکل ہو جائے گا۔ دلاویز کی طرف بڑھتے اس کی پسٹل اٹھائے اپنی قمیض پر بندھی بیلٹ پر لگائے آگے کی جانب تیزی سے بڑھا۔ حیدر خان نے غصے سے اپنی پسٹل سے سیام خان کے قدموں میں فائر کی۔ حیدر خان کی فائرنگ پر ہڑبڑاتے ہوئے سیام خان کے قدم رکے تھے۔ اس نے مڑتے ہوئے حیدر خان کو سرد نگاہوں سے دیکھا۔ تم جانا چاہتے ہو چلے جاؤ، مگر حیدر خان کبھی بھی دل نواز خان کو چھوڑ کر نہیں جائے گا۔ حیدر خان نے غصے سے دیکھتے بولا، ٹھیک ہے جو کرنا ہے کروں، میں جا رہا ہوں۔ دل نواز تو جان سے جائے گا اسے بچاتے بچاتے، تم بھی جاؤ گے کیونکہ تمہاری پسٹل میں اب ایک گولی رہ چکی ہے۔ وہ حیدر خان کو گھورتے سزائیہ بولتے ہوئے آگے بڑھ گیا۔ مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا تم اتنے ڈرپوک اور خود غرض ہو، تم میری دوستی کے لائق ہی نہیں ہو۔ حیدر خان سیام خان کی پشت کو دیکھتے پشتوں میں چیخا۔ سیام خان کو نگاہوں سے اوجھل ہوتے دیکھتے حیدر خان گہرا سانس لیتے دلاویز خان کی طرف بڑھا۔ سیام خان کی گونجتی چیخ پر وہ بھاگتے ہوئے سیام خان کی طرف بڑھا۔ تھوڑا آگے آنے پر اس کے قدم رکے تھے۔ سیام خان زمین پر لیٹا چیخیں مار رہا تھا۔ ایک بہت بڑا ٹائیگر اسے اپنے شکنجے میں دبوچے ہوئے تھا۔ حیدر خان نے اپنی پسٹل سے اسی لمحے ٹائیگر کا نشانہ لیتے فائر کیا۔ گولی اس کی آنکھ میں لگی تھی۔ وہ بلبلاتے ہوئے پیچھے کی طرف ہوتے وہاں سے بھاگ گیا تھا۔ اس ٹائیگر نے سیام خان کے ہاتھوں کو شدید زخمی کر دیا تھا جو اس نے اپنے بچاؤ میں آگے کیے تھے۔ حیدر خان نے پریشانی کے عالم میں سیام خان کی طرف بڑھا۔ اس کا چہرہ بھی زخمی تھا، وہ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے بے ہوش ہو چکا تھا۔ حیدر خان اب پریشانی سے جنگل کو دیکھ رہا تھا۔ سیام خان کی بات اسے اب صحیح لگ رہی تھی، اس جنگل میں مزید ٹائیگر ہو سکتے تھے۔ حیدر خان نے کی پیشانی پر پسینے کے قطرے نمودار ہوئے تھے۔ یہ جانور نہ صرف خطرناک تھے بلکہ ایسا لگ رہا تھا جیسے انہیں اسپیشل ٹریننگ دی گئی ہے۔ وہ بہت خاموشی سے پیچھے سے حملہ کرتے تھے، حملہ کرنے سے پہلے آواز بھی نہ نکالتے تھے، مگر یہاں کون انہیں ٹریننگ دے سکتا ہے؟ حیدر خان اپنی ہی سوچ جھٹلا چکا تھا۔ جو بھی تھا یہ بہت بے حد خطرناک جانور تھے۔ وہ کسی صورت دلاویز خان اور سیام خان کو اکیلا چھوڑ کر نہ جا سکتا تھا۔ ان دونوں کی سانسیں چل رہی تھیں مگر وہ دونوں اکٹھے گاڑی تک بھی نہیں لے جا سکتا تھا۔ حیدر خان نے اپنا موبائل نکالا جہاں سگنل نہیں آ رہے تھے۔ وہ پریشانی سے اپنی پیشانی میں چلتے ہوئے کھڑا ہوا۔ اس کی پسٹل کی گولیاں ختم ہو چکی تھی۔ حیدر خان نے جھکتے ہوئے سیام خان کی اور دلاویز خان کی پسٹل پکڑتے چیک کی۔ سیام خان کی پسٹل میں ایک گولی تھی، دلاویز خان کی پسٹل میں بھی ایک گولی تھی۔ وہ اپنی گھنی مونچھوں پر ہاتھ پھیرتے سوچ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ یکدم وہ چوکنا ہوا، پتوں کے گڑگڑاہٹ پر اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا۔ ایک اور خطرناک ٹائیگر اس کی گھات لگائے ہوئے اپنی چمکتی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا۔
حیدر خان نے بہت آہستگی سے پیچھے کی جانب قدم بڑھاتے ہوئے ٹائیگر کی آنکھوں میں اپنی آنکھیں گاڑی۔ وہ حیران تھا، یہ ٹائیگر اگر بھوکے تھے تو زخمی دلاویز اور سیام خان پر حملہ کیوں نہیں کر رہے؟ وہ چاہتے تو اکٹھے حملہ آور ہوتے، انہیں اپنی خوراک بنا سکتے تھے۔ حیدر خان نے اپنی پسٹل ٹائیگر پر تانی۔ اس سے پہلے وہ ٹریگر دباتا، ٹائیگر اس لمحے پر چھلانگ لگاتے حملہ کر چکا تھا۔ حیدر خان سر کے بل زمین پر گرا تھا، وہ اپنے دونوں ہاتھوں سے بچاؤ کرتے ٹائیگر کی گردن پر دونوں ہاتھ رکھے اسے خود سے دور کرنے کی صحیح کر رہا تھا۔ پسٹل اس کے ہاتھ سے اچھل کر دور گر چکی تھی۔ وہ ٹائیگر کا مقابلہ نہ کر پا رہا تھا، بہت خونخوار تھا وہ گرراتے ہوئے حیدر خان کے چہرے اور گردن کو اپنے دانتوں میں دبوچنے کی کوشش کر رہا تھا۔ ٹائیگر نے اسی لمحے حیدر خان کے بازو پر دانت گاڑے۔ حیدر خان کی دلکراش چیخ جنگل میں گونجی تھی۔ اس سے پہلے ٹائیگر حیدر خان کی گردن پر حملہ کرتا، کوئی بھاگتے ہوئے آیا۔ اس نے ٹائیگر پر جمپ لگاتے ہوئے ٹائیگر کو اپنی شکنجے میں لیا۔ حیدر خان نے زمین پر لیٹے درد سے کراہتے گہرے سانس لیتے ہی اس آدمی کو دیکھا۔ وہ آدمی بہت بہادری سے ٹائیگر کا مقابلہ کر رہا تھا۔ وہ ایک ہاتھ سے ٹائیگر کی گردن دبوچے ہوئے، ٹائیگر اسے دیکھتے گررا رہا تھا۔ وہ اسے اپنی نیلی آنکھوں سے دیکھتے اس ٹائیگر کی گردن کو بے دردی سے دبوچے ہوئے تھا۔ حیدر خان اپنے زخمی ہاتھ کو پکڑتے ہوئے کھڑا تھا، ہوتے اسے امپریسو نگاہوں سے دیکھنے لگا۔ اتنا بہادر انسان اس نے آج تک نہیں دیکھا تھا۔ ٹائیگر بری طرح گررا رہا تھا مگر وہ اس پر حملہ نہیں کر پا رہا تھا۔ حیدر خان کی نگاہیں اس مضبوط بازوں اور مسلز پر تھی۔ وہ بلو جینز پر سفید شرٹ پہنے ہوئے تھا، سفید شرٹ میں اس کے مسلز نمایاں ہو رہے تھے۔ وہ زمین پر لیٹے ٹائیگر کی گردن بے دردی سے دبوچے اپنی پینٹ کی پاکٹ سے پسٹل نکالتے ہوئے ٹائیگر کے سر پر فائر کر گیا۔ ٹائیگر اسی لمحے ڈھیر ہوا تھا۔ اس نے کھڑے ہوتے دوسری طرف جمپ لگائی تھی۔ دوسری طرف سے آتے ٹائیگر پر اچھلتے وہ اپنی پینٹ کی جیب سے چاقو نکالتے ہوئے ٹائیگر کی آنکھوں میں بے دردی سے مار چکا تھا۔ وہ بہت بے دردی سے اس ٹائیگر کو چاقو مارتے اسے ہلاک کر چکا تھا۔ حیدر خان بے یقینی سے اتنے بہادر انسان کو دیکھ رہا تھا۔ وہ دونوں ٹائیگر کو بے دردی سے موت کے گھاٹ اتار چکا تھا۔ ٹائیگر کی آنکھ سے نکلتے خون کی چھینٹیں اس آدمی کے چہرے اور خون آلود کر چکی تھی۔ وہ کھڑے ہوتے اب اپنی پینٹ کی پاکٹ سے رومال نکالتے اپنا چہرہ صاف کر رہا تھا۔ حیدر خان اس کی بے حد سحر انگیز پرسنالٹی کو امپریسو نگاہوں سے دیکھتے اس کی طرف بڑھا۔ اس کی پرسنالٹی جادوئی تھی۔ اتنا سحر انگیز اور بہادر مرد اس نے آج تک نہیں دیکھا تھا۔ وہ آدمی بھی سنجیدگی سے حیدر خان کی طرف بڑھا تھا۔ اس کے انابی لبوں پر حیدر خان کو دیکھتے مسکراہٹ اور نیلی آنکھوں میں چمک تھی۔ حیدر خان سنجیدگی سے اس کی طرف بڑھا تھا۔ دونوں ایک دوسرے کی طرف بڑھ رہے تھے۔ میرا نام آدم خان ہے۔ اس نے اپنا ہاتھ حیدر خان کی طرف بڑھایا۔ میرا نام حیدر خان ہے۔ حیدر خان نے بھی مسکراتے ہوئے ہاتھ ملاتے اپنا تعارف کروایا۔ تمہارا بہت شکریہ، تم نے میری جان بچائی، ورنہ وہ ٹائیگر مجھے کچھ سیکنڈ میں چیر پھاڑ دیتا۔ حیدر خان سنجیدہ ہوا تھا۔ شکریہ کی بات ہے، کیا بات ہے اس میں؟ کسی بھی انسان کی جان کو خطرے میں دیکھ کر آدم خان اپنے قدم پیچھے کی جانب نہیں آگے کی جانب بڑھاتا ہے۔ چاہے یہ خونخوار جانور میری جان لے لیتے مگر میں پیچھے نہ ہٹتا، آدم خان نے سنجیدگی سے کہتے ان مردود ٹائیگروں کو خونخوار نگاہوں سے گھورتے اپنی شرٹ کی آستین کوہنیوں تک فولڈ کی۔ حیدر خان آدم خان کو ایک نظر دیکھتے اپنے سیاہ بوٹوں پر نگاہیں گاڑے مدھم سا ہنسا۔ آدم خان نے الجھن بھری نگاہوں سے حیدر خان کو ہنستے ہوئے دیکھا۔ مجھے خود پر ہنسی آ رہی جس دوست کو اپنا دوست سمجھ رہا تھا، آج پتا چلا وہ دوست تھا ہی نہیں، اور ایک اجنبی انسان نے دوست سے بڑھ کر رشتہ نبھایا۔ تم حیدر خان کو خرید چکے ہو۔ حیدر خان نے اس کی نیلی آنکھوں میں الجھن دیکھتے مسکراتے ہوئے وضاحت دی۔ وہ شہر جو بچپن میں چھوٹ گیا، وہاں ایک دوست مل جائے، یہ تو آدم خان کی خوش نصیبی ہے۔ آدم خان سنجیدگی سے بولتے حیدر خان کی آنکھوں میں اپنی آنکھیں گاڑ گیا۔ اگر یہ شہر بچپن میں چھوٹا تھا تو یقیناً یہاں تم مہمان ہو، کیا خیال ہے جب تک تم یہاں ہو میرے مہمان بن جاؤ؟ حیدر خان آدم خان کی بات پر مسکراتے ہوئے بولا۔ وائی ناٹ، شیور۔ آدم خان حیدر خان کی آفر پر گہرا مسکراتے ہوئے اپنے پین کی جیبوں میں ہاتھ ڈال گیا۔ آدم خان نے سامنے کی طرف دیکھا تو اس کے درجنوں گاز اس کی آنکھ کے اشارے سے اس کی طرف بڑھے تھے، جنہیں دیکھتے حیدر خان نے تشکر کا سانس لیا تھا۔ زخمیوں کو جلد از جلد ہسپتال پہنچاؤ، گاڑی میں بھی انہیں طبی امداد دو۔ آدم خان نے اپنے گارڈز کو سنجیدگی سے ہدایت دی۔ وہ لوگ آدم خان کے حکم پر تیزی سے دلاویز خان اور سیام خان کی طرف بڑھے تھے، انہیں وہاں سے لے کر گئے تھے۔ آدم خان اور حیدر خان بھی جنگل سے باہر کی طرف بڑھے تھے۔ حیدر خان جنگل سے باہر آیا تو وہ آدم خان کی درجنوں گاڑیاں دیکھ کر حیران ہوا تھا۔ اس کے مزید کارز ان گاڑیوں میں تھے۔
حیدر خان اتنے گارڈز اور گاڑیاں دیکھ کر حیران ہوا تھا۔ آدم خان اتنا بہادر تھا، اسے ان گارڈز اور گاڑیوں کی ضرورت نہ تھی۔ یہ تو وہ سمجھ گیا تھا، وہ بہت بڑا آدمی ہے، وہ عام آدمی نہ تھا۔ میں جلد مہمان بنوں گا آپ کا، ابھی مجھے ایک ضروری کام سے جانا ہے۔ وہ حیدر خان سے ہاتھ ملاتے ہوئے اپنی گاڑی کی طرف تیزی سے بڑھا۔ یو ول ڈرائیو حیدر خان۔ آدم خان نے حیدر خان کے زخمی بازوں کو دیکھتے انگلش میں اپنے گارڈ کو حکم دیا۔ آدم خان کے تمام گارڈ سیاہ فام افریقن تھے۔ وہ حکم دیتے اپنی قیمتی بڑی سی گاڑی میں بیٹھتے روانہ ہو چکا تھا۔ آریان خانزادہ کی گاڑی حویلی داخل ہوئی تھی۔ وہ اس وقت سفید جینس پر سیاہ ہائی نیک پہنے ہوئے تھا، اس کی پینٹ اور کندھوں پر سٹیچز لگے تھے۔ ہائی نیک پہننے کا مقصد یہی تھا کہ شازمہ خان کو کسی کو پتہ نہ چل سکے کہ وہ زخمی ہے۔ 2 دن سے اپنے دوسرے بنگلے میں تھا، جس کا پتہ کسی کو معلوم نہیں تھا۔ اس کا ٹریٹمنٹ اس کی ٹیم میں سے ایک ڈاکٹر نے کیا تھا۔ اس نے سختی سے ہدایت دی تھی کہ اسے ابھی 1 ہفتے کا کم سے کم ریسٹ لینا ہے، مگر شازمہ خان کی وجہ سے وہ حویلی واپس آ چکا تھا۔ ویسے بھی وہ 1 ہفتہ ریسٹ کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ آریان خانزادہ نے گاڑی روکتے اپنی سانس باہر خارج کرتے اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھا، جہاں زخم گہرا تھا، سٹیچز میں کھچاؤ، درد اور تھا۔ وہ گاڑی سے اترتا اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرتے اندر کی جانب بڑھا۔ السلام علیکم موم۔ آریان خانزادہ نے اندر داخل ہوتے شازمہ کی بلند آواز میں سلام لیا، جسے دیکھتے غصے سے چہرہ پھر گئی تھی۔ وہ شازمہ خان سے ناراض چہرہ دیکھتے مسکراتے ہوئے ان کی طرف بڑھا۔ آئی ایم سوری موم، دوست کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا، اس کے ساتھ رکنا پڑا مجھے۔ موبائل میرا کھو گیا تھا، اس کی وجہ سے آپ کو انفارم نہ کر سکا۔ آریان خانزادہ نے جھکتے ہوئے اس کی پیشانی پر لب رکھتے، جھکنے سے پیٹ کے سٹیچز میں بری طرح کھچاؤ پڑا تھا۔ وہ سانس باہر کھینچتے اپنے درد پر قابو پانے لگا۔ ویسے آپ آگے پیچھے کہاں انفارم کرتے ہیں موم کو؟ جب دل کرتا ہے ہفتوں غائب رہتے ہیں، موم کے سامنے ایسے ایشو کرتے ہیں جیسے بہت ہی فرمانبردار بیٹے ہو۔ رشنا خان ایل ای ڈی پر نگاہیں جمائے بولتے ہوئے آریان خانزادہ کی پیشانی پر بل ڈال چکی تھی۔ آریان خانزادہ نے گھورتے ہوئے رشنا خان کو دیکھا، جو اب لب پھیلائے آنکھیں چپکائے ہوئے اسے معصومیت سے دیکھ رہی تھی۔ آریان خانزادہ نے اسے گھورتے ہوئے خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ رشنا اپنی ہنسی دباتے خاموش ہوتی۔ ایل ای ڈی پر نگاہیں جما گئی تھی۔ آری مت گھورو اسے، بالکل ٹھیک کہہ رہی ہے۔ تم چاہتے کیا ہو؟ سیدھی طرح بتاؤ، تاکہ میں ہمیشہ کے لیے تمہاری زندگی سے چلی جاؤں۔ مجھے لگتا ہے آریان مجھے اپنے بھائی کے پاس چلے جانا چاہیے۔ میرے رشتوں نے کبھی مجھ سے وفا نہیں کی، نہ میرال نے اور نہ فارس خان نے، نہ رائنا خان نے وفا کی، جسے ماں بن کر پالا تھا، جس کے لیے میں اپنا بھائی چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے ان پہاڑوں کی ہو کر رہ گئی۔ کیا کیا فارس خان نے مجھے چھوڑ کر چلا گیا، یہ بھی نہ سوچا میرا کیا ہوگا، یہ بھی نہ سوچا میرے پیٹ میں اس کی نشانی پل رہی ہے۔ شازمہ خان صوفے سے اٹھتے ہوئے روتے ہوئے بولی، مام۔ آریان خانزادہ نے لب کھینچے اور سرخ نمزدہ آنکھوں سے دیکھتے اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھا، جہاں شازمہ کی باتوں پر اتنی بری طرح درد اٹھا تھا جتنا اسے جیکے کے چاقو کھاتے ہوئے نہ ہوا تھا۔ رشنا بھی جلدی سے صوفے سے اٹھی تھی۔ شازمہ کو کبھی کبھی ایسے ہی دورہ پڑتا تھا۔ آریان خانزادہ شازمہ کی طرف بڑھتے انہیں اپنے سینے سے لگا گیا۔ وہ آریان خانزادہ کی ہائی نیک مٹھیوں میں جکڑے اسے سینے سے شدت سے لپٹے رو دی تھی۔ آریان خانزادہ اس کے سر کو چومتے انہیں اپنے ساتھ لگائے ہوئے تھا۔ وہ اس کے زخموں کے ساتھ لپٹی ہوئی تھی۔ وہ انہیں خود سے لپٹائے اپنے اندر باہر کے زخموں سے اٹھتے اپنے درد کی گہری رمق پر قابو پائے ہوئے جبڑے بھینچے ہوئے تھا۔ آئی ایم سوری مام، نیکسٹ ایسا نہیں ہوگا۔ وہ شازمہ خان کی پیشانی کو چومتے سنجیدگی سے کہتے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ عائش صوفے پر بیٹھی اپنے سامنے رکھے ناشتے کو بھیگی نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ اس ناشتے کو دیکھتے اس کی نیلی آنکھوں میں کرب بڑھتا جا رہا تھا۔ وہ بریڈ اور چائے کو دیکھتے سزائیہ مسکرائی تھی۔ زاویار خانزادہ نے اس پر ایسی ہر عیاشی پر پابندی لگائی ہوئی تھی جس میں چائے، بریڈ، انڈے، فروٹ، گوشت تھا۔ پتہ نہیں آج اس پر اتنی مہربانی کی آخر وجہ کیا تھی، یا شاید اسے پتہ چل گیا تھا کہ اسے ناشتے سے نفرت تھی۔ عائش نے اپنی بھیگی آنکھیں بے دردی سے رگڑتے ہوئے بریڈ چائے میں بھگوتے منہ میں ڈالی۔ اب اس کے چہرے پر خود کے لیے بے حسی تھی۔ وہ کھانا نہیں کھانا چاہتی تھی، مگر زاویار خانزادہ کا سختی سے حکم تھا، جو کھانا سے دیا جائے گا وہ ہر حال میں ختم کیا جائے گا۔ جانتا تھا بنا کچھ کھائے وہ کہاں اس ظالمانہ جان لیوا شخص کی شدتیں برداشت کر سکتی تھی۔ وہ بڑے بڑے لقمے لیتے وہ ناشتہ اپنے اندر اتار رہی تھی۔ جانتی تھی سانس لینا ضروری تھا، مگر بستر پر اس کی ضرورت پوری کرنا لازم و ملزم تھا۔ وہ یہ بات رات کہہ چکا تھا کہ اس کا مقام اس کا بستر تھا، جسے ہر حال میں اسے گرم کرنا تھا۔ رات وہ کمرے میں نہیں
آیا وہ ان 3 دنوں میں سکون کی نیند سوئی تھی۔ ابھی کوئی ملازمہ ایسے یہ عیاشی والا ناشتہ دے کر گئی تھی۔ وہ ایک بریڈ کھاتے اپنا ہاتھ پیچھے کھینچ چکی تھی۔ پورا ناشتہ ختم کرو، زاویار خانزادہ کی بھاری آواز پر وہ بری طرح اچھلی تھی۔ وہ کمرے میں داخل ہوتے بیڈ کی طرف بڑھ گیا تھا۔ عائش نے اسے خوفزدہ نگاہوں سے زرد چہرے کے ساتھ دیکھا جو سفید ٹراؤزر، سفید سینڈوں میں ملبوس اس کے سامنے بیڈ پر ٹانگیں پھیلائے بیٹھے کراؤن کے ساتھ ٹیک لگائے اسے گہری نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ عائش کی زرد ہوتی رنگت کو زاویار خانزادہ نے مخصوص نگاہوں سے دیکھا۔ تمہاری سزا تو زاویار خانزادہ کی قربت ہے، میری باہیں ہی تمہارے لیے جہنم ہے۔ اور اس کے ہاتھوں کی لرزش کو بغور دیکھتے سزائے ہنسا تھا۔ عائش نظریں جھکائے خاموشی سے ناشتہ کرنے لگی۔ مقابل کی گرم نگاہوں سے وہ سمجھ گئی تھی جس نے رات نہیں کیا تھا وہ اب کرنے والا تھا۔ وہ بڑے بڑے بریڈ کے لقمے لے رہی تھی۔ مقابل نے اس پر رحم کھانا نہیں تھا۔ وہ بھوکے پیٹ اس ظالم انسان کی شدتیں سہ کر خود پر ظلم نہیں کر سکتی تھی۔ زاویار خانزادہ اپنی ہلکی گھنی بیئرڈ پر ہاتھ پھیرتے ہوئے اس کی سڈول ٹانگوں پر نگاہیں جمائے ہوئے تھا۔ وہ اس کی سفید ٹی شرٹ میں ملبوس تھی جو گھٹنوں سے بھی اوپر تھی۔ سنہری بال کھلے تھے۔ وہ اپنی ہلکی گھنی بیئرڈ انگلیوں سے سہلاتے اس کے دو آتشہ قیامت بدن کو استحقاق بھری نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ وہ سچ میں اپنے آپ میں قیامت تھی۔ اسے ایسے دیکھتے زاویار خانزادہ کے خون میں گرمی بڑھتی جا رہی تھی۔ عائش ناشتہ ختم کرتے ہوئے صوفے سے اٹھتے ہوئے زاویار خانزادہ کی طرف بڑھی۔ زاویار خانزادہ سے اپنی طرف بڑھتے دیکھتے ہوئے حیران ہوا تھا۔ وہ اس کے حکم کے بغیر اس کے پاس خود ہی آ رہی تھی۔ کیا بات ہے؟ جہنم میں جلنے کے لیے خود چل کر آ رہی ہو؟ لگتا ہے تمہیں خود پر ظلم سہنے کا بہت شوق ہے، یا پھر تمہیں خود کو مظلوم کہلوانے کا شوق ہے۔ وہ اسے اپنی طرف بڑھتے دیکھتے سزائیہ انداز میں سوال کرتے مسکرایا۔ مجھے پتا ہے میری جگہ اور اوقات کیا ہے۔ جب یہ سزائیں سہنی ہیں تو چیخو پکار کرنے کا فائدہ؟ خود جلوں یا آپ جلائیں، چلنے کی تپش تو کم تو نہیں ہوگی۔ خود چل کر جب اس جہنم میں آؤں گی تو شاید جلن اور تذلیل کا احساس کم ہو، خود کو باور کروا سکوں کہ میں کسی کی محکوم نہیں ہوں۔ یہ قید، یہ ظالمانہ پناہ عائش ملک نے اپنے لیے خود چنی ہے، ورنہ کسی کی ہمت ہو نہیں سکتی تھی وہ عائش ملک کو اپنی پناہوں میں قید کر سکے۔ عائش نے زاویار خانزادہ کی طرف بڑھتے آہستگی سے بولتے نظریں جھکائے اسے کچھ فاصلے پر بڑھتے آہستگی سے بولتے نظریں جھکائے اسے کچھ فاصلے پر رک گئی تھی۔ عائش کی بات پر زاویار خانزادہ کا بلند و بانگ کہکا برآمد ہوا تھا۔ زاویار خانزادہ نے اس کی جھکی نگاہیں اور اس کے خوبصورت نقوش کو گہری نگاہوں سے دیکھا تھا۔ وہ مزید خود پر قابو نہ رکھ سکا تھا۔ اس نے اپنی ضرورت مٹانے کے لیے اس کے جوان جذبے سر اٹھائے گئے تھے۔ وہ اسی لمحے اس کی کلائی کو پکڑتے اسے اپنی طرف کھینچ چکا تھا۔ اس کے چوڑے سینے میں آن سمائی تھی، اس کی دھڑکنوں کا حصہ بنی تھی۔ وہ سختی سے اسے اپنی مضبوط باہوں میں قید کر گیا تھا۔ عائش کی نازکی کو وہ بہت بے دردی سے اپنے سینے میں مسلتے ہوئے سکون سے آنکھیں موند گیا تھا۔ عائش کا نازک وجود اس کے حصار میں بری طرح لرزا تھا۔ زاویار خانزادہ رخ پلٹے بے حد نرمی سے اسے بیڈ پر لٹاتے اسے اپنا پہاڑ جیسا وزن ڈال گیا تھا۔ عائش کی رنگت میں پہلے سے زیادہ زردیاں کھلی دیکھتے اس کے بدن کی کپکپاہٹ دیکھتے زاویار خانزادہ کے لبوں پر تنزیت تمسخراتی مسکراہٹ بکھری تھی۔ وہ اس کا وزن بمشکل برداشت کرتے اسے بھیگی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی۔ جتنی زبان چلتی ہے اتنی پرفارمنس بھی اب دکھانا۔ آج دیکھتا ہوں تم میں کتنی جیداری ہے، کتنی طاقت ہے۔ وہ اس پر جھکے گرایا تھا۔ عائش نے اسے اپنی نیلی آنکھوں سے دیکھتے سسکی لی تھی۔ سسکیاں نہیں، میری قربت میں اپنی پرفارمنس دکھا کر ثابت کرو کہ عائش ملک میں آخر کتنا دم ہے۔ وہ اس کے نیلے گالوں پر انگلیاں پھیرتے ہوئے بھاری آواز میں بولتے اس کے وجود سے ٹی شرٹ اتارتے ہوئے اس کی گلابی لبوں پر جھک گیا تھا۔ عائش نے سسکتے ہوئے اس کی سینڈو مٹھیوں میں جکڑی۔ زاویار خانزادہ نے اس کی سانسوں کو اپنی دہکتی سانسوں میں قید کیے اسے اپنی سینڈو کو اوپر کی تھی۔ ایک لمحے کے لیے اس کے ہونٹوں کو آزاد کیا تھا۔ اپنی سینڈو اتارتے ہوئے وہ پھر سے اس کی لبوں پر جھک گیا تھا۔ وہ بے رحمی سے اس کے نازک ہونٹوں سے لپٹے ہوئے تھا۔ عائش کی سانسوں کو بے رحمی سے کھینچتے اسے ایک پل کے لیے اسے مہلت دی تھی۔ عائش نے گہرے سانس لیتے اپنی بے ترتیب سانسوں کو بمشکل درست کیا تھا۔ وہ اس کی سانسیں جیسے گھونٹ چکا تھا۔ وہ بے دردی سے اسے اپنے جسم کا حصہ بناتے رخ پلٹے اسے اپنے اوپر کر گیا تھا۔ آج مجھے عائش ملک کی پرفارمنس دیکھنی ہے۔ وہ ریموٹ اٹھائے کمرے میں مکمل اندھیرا کرتے ہوئے اس کے کان میں متھم سے سرگوشی کرتے کہکا لگا گیا تھا۔ عائش ملک کی نیلی آنکھوں سے آنسو گرتے ہوئے زاویار خانزادہ کے گردن کا حصہ بنے تھے۔ ان کی نیلی آنکھوں پر ظلم کم کیا کرو،
خوبصورتی مان پڑ جائے گی۔ وہ اس کے کان میں سرگوشی کرتے اسے خود کے ساتھ سختی سے لپٹا گیا تھا۔ کمرے میں سسکیوں اور شدتوں کی آنکھ لمحہ لمحہ شدت پکڑتی جا رہی تھی۔ کل رات بھاگنے کی سزا وہ اسے ایک نئے انداز میں دے رہا تھا۔ آئندہ تم نے میری حویلی، میری پناہوں سے بھاگنے کی کوشش کی، تمہاری اس سے بھی بری حالت کروں گا۔ سانس لینے کی بھی مہلت نہیں دوں گا۔ وہ اس کی تیزی سے چلتی سانسوں کو اپنی سانسوں میں قید کرتے اسے تکیے پر پٹک چکا تھا۔ اب وہ اس پر بے رحمی سے شدتیں اٹھاتے، اسے بری طرح تھکاتے، اس پر اچھی طرح باور کروا رہا تھا کہ رات اس نے اس کی پناہوں سے بھاگ کر کتنی بڑی غلطی کی ہے۔ چلیں جی، باقی کا نیکسٹ ایپیسوڈ میں کنٹینیو کریں گے۔ امید ہے آپ کو ایپیسوڈ پسند آئی ہوگی۔ چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، جلدی سے سبسکرائب کر دیں، لائک اینڈ شیئر کریں اور اپنی رائے کامنٹ باکس میں لازمی دیں۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔